بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تنہائی میں ننگے رہنا کیسا ہے؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ننگے ہو کر دعا مانگنا کیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں پانی دیجیے، تو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، کھجوریں خشک کرنے کی جگہوں میں رکھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعا کی کہ اے اللہ ہمیں پانی دیجیے، یہاں تک کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ننگے اٹھ کر اپنی تہبند کے ساتھ اپنے مربع کھجوروں کی جگہ میں سوراخ بند کرنے لگے۔ اس وقت آسمان میں بادل بالکل نہیں تھا، بارش ہونے لگی۔ لوگ ابو لبابہ کے پاس آئے، کہنے لگے اب یہ کبھی بھی بند نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ننگے کھڑے ہو کر اپنے مربع کی سوراخ بند نہ کرو۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اسی طرح ہی کیا تو آسمان صاف ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی ننگے نہ رہو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہے جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے، یعنی خیر و شر کے فرشتے، سوائے اس وقت کے کہ جب تم رفع حاجت کرتے رہو یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو، لہٰذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو۔ حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو شرم و حیا اور پردے کی تعلیم و ادب سکھا رہے ہیں۔ برہنہ ہونا انسان کی ضرورت میں سے ہے۔ بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان اپنا سطر کھولتا ہے، اور جس وقت انسان سطر کھولتا ہے تو فرشتے باوجود شرم کے اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوا کہ بلا وجہ سطر کھولنا ناپسندیدہ عمل ہے، اور اللہ اور رسول اور اس کے فرشتے اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ برہنگی سے انسان سے حیا اٹھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو شرم نہ کرے تو جو چاہے کر۔ مطلب یہ ہے کہ جس آدمی میں شرم و حیا نہ ہو، برائی اور فحاشی اور عریانی کے کام کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو محفل اور تنہائی میں رہنے کے آداب سکھائے ہیں، اور یہ تنہائی کا ادب ہے کہ اس وقت بھی بلا ضرورت عریان نہ ہو، کیونکہ اگر انسان سے شرم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ حقدار ہے کہ ان سے شرم کی جائے۔ ایک اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بہتر شخص وہ ہے کہ جس کی تنہائی اور جلوت کی شرم ایک جیسی ہو۔ لہذا جس طرح جلوت میں شرم و حیا کا پاس رکھتے ہیں، اسی طرح خلوت میں بھی حیا کا پاس رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھے، اور نہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں لیٹے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ کوئی عورت کسی ضرورت کی بنا پر اپنا سطر کھولے، مثلا علاج کی غرض سے لیڈی ڈاکٹر کے سامنے سطر کھولنا، اب اس کی کوئی مسلمان بہن جو اس کے ساتھ ہو تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی بہن کا سطر دیکھے، یا اگر تیز ہوا اور آندھی کی وجہ سے کسی کا سطر کھل جائے تو کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنی بہن کے ران اور ناف کے درمیان دیکھے۔ مرد کا سطر ران اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ہے۔ اگر کسی ضرورت سے مرد کا سطر ظاہر ہو جائے یا غیر اختیاری طور پر اس کا سطر کھل جائے تو کسی کے لیے اس کے سطر کو دیکھنا جائز نہیں۔ اگر کسی کی نظر اچانک اپنے کسی بھائی کے سطر پر پڑ جائے تو اس پر لازم ہے کہ فوراً اپنی نظر ہٹا لے۔